حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پرورش آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پرورش خود کی ہو، کیا اس کی سیرت میں کفر کی ہلکی سی محل کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ساری زندگی انہوں نے بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، حالانکہ ان کے والدین بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ شان تھی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہ انہوں نے کبھی شراب پی، نہ بت کے سامنے سر جھکایا۔ تو جس کی تربیت خود رسول خدا نے کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا کامل ایمان عطا فرمایا ہوگا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے جو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نقل فرمایا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس بات کو نقل فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، ایک جبہ حضور نے لایا معراج سے، اور صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ جبہ میں اس کو دوں گا جو اس جبے کی مراد کو پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنتی جبہ عطا فرمایا ہے اور فرمایا ہے اے محبوب جو اس جبے کی مراد کو پہنچ گیا، اپنے صحابہ میں سے اس کو یہ جبہ عطا کر دینا ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبہ تمہیں عطا کروں تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جبہ مجھے عطا کریں گے تو میں پوری دنیا کو صداقت کے نور سے روشن کر دوں گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم نے سچ کہا، تم خیر پر ہو مگر مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، فرمایا اے عمر تمہیں عطا کیا جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ جبہ اگر آپ عطا کریں تو میں دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا، پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کو عام کر دوں گا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم خیر پر ہو مگر تم بھی مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، فرمایا عثمان تمہیں عطا کیا جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے جبہ عطا کریں گے تو میں پوری دنیا کو حیا اور سخاوت کے نور سے بھر دوں گا، میں حیا کو عام کروں گا، سخاوت کو عام کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے بھی درست کہا، خیر پر ہو مگر مراد کو نہیں پہنچے۔ اب مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے۔ اب سنیں حضرت علی المرتضیٰ کا جواب اور ان کی سیرت کو اپنائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضور نے پوچھا اے علی بتاؤ اگر یہ جبہ تمہیں عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ جنتی جبہ آپ مجھے عطا فرمائیں گے تو میں دنیا کے لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دوں گا۔ کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی خامیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ لہذا لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو۔ آج عیب کھرید کر پوچھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہو، اس کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا کہا تھا تم نے، وہ کہاں گیا تھا، کہاں سے آیا تھا۔ خواتین ایک دوسرے کے بارے میں راز جاننے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، جبکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا یا کسی ایسی چیز کو دیکھ لے گا جس پر پردہ ڈالنا ممکن ہو، اس پر پردہ ڈال دے گا، اس کا عیب چھپا دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دے گا۔ اس لیے دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائیں، عیب چھپانے کا مزاج بنائیں۔ کسی کا عیب نقص نظر آ جائے تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اس کو چھپا کے رکھیں۔ جب مدینہ طیبہ حضور تشریف لے کر گئے، حضور نے مواخات قائم کی۔
سب صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضور نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ بغض علی سینے میں رکھنے والے ہمیں کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد کہنا شرک ہے، نعرہ حیدری نہ لگاؤ، علی کا ذکر نہ کرو۔ آج ہمیں ذکر علی سے روکا جاتا ہے، اصل میں ان کو بغض علی کی بیماری ہے، اور بغض علی کی جو بیماری ہے یہ لا علاج ہے۔ بغض علی کی بیماری لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، اور کرونا وائرس کا بھی علاج ہو سکتا ہے، لیکن بغض علی کا علاج کوئی نہیں۔ جو ذکر علی کرتے رہو گے بغض علی اس کے سینے میں بڑھتا رہے گا، لہٰذا ہم ان کی اس بغض کی بیماری کو بڑھاتے رہیں گے اور یہ نعرے لگاتے رہیں گے کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ علی کو ماننا اور ہے اور علی کی ماننا اور ہے، حسن کو ماننا اور ہے اور حسن کی ماننا اور ہے، امام حسین کو ماننا اور ہے، امام حسین کی ماننا اور ہے۔ لوگ دنیا میں بھرے پڑے ہیں جو علی علی کرتے ہیں، وہ علی کو مانتے ہیں مگر علی کی نہیں مانتے، حسن کو مانتے ہیں مگر حسن کی نہیں مانتے، حسین کو مانتے ہیں مگر حسین کی نہیں مانتے۔ لیکن اے سنی، تیرے مقدر پہ قربان جاؤں کہ تجھے اللہ نے وہ سچا اور سچا عقیدہ دیا ہے کہ تو حسن کو بھی مانتا ہے، حسن کے فیصلوں کو بھی مانتا ہے، تو حسین کو بھی مانتا ہے، حسین کا احترام کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو بھی مانتا ہے، تو علی کو بھی مانتا ہے، علی کی بھی مانتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم، مل کے جھوم کے علی علی دم دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا
علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں حسن کے، ہم ہیں حسین کے، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، صرف ان کی ذات کو ماننا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت مبارکہ کو ہم اپنائیں تو انشاءاللہ زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ لیکن دور حاضر میں چونکہ ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کے سامنے مخصوص دنوں کے اندر مولا علی کا ذکر کر لو، کھل کے حضرت علی المرتضیٰ کے نعرے لگا لو اور کہو کہ جی میرے سے بڑا محب علی کوئی نہیں ہے، لیکن عمل سیرت علی پر کوئی نہ کرو، عمل سارے جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت کے خلاف کرو، شادیاں ہماری حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت کے خلاف۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شادی دنیا کی سادی ترین شادیوں میں سے شادی ہے، لیکن آج حضرت علی کا ہی ماننے والا سب سے زیادہ خرافات اسی کی شادی کے اندر ہوتی ہیں۔ تب حضرت علی کی یاد کہاں جاتی ہے جی؟ صرف مخصوص دنوں کے لیے حضرت علی کو رکھ دیا، مسجد میں بیٹھے یا محفل میں بیٹھے، وہاں بڑی جو ہے وہ شان کے ساتھ حضرت علی کا ذکر کر دیا۔ جب شادیاں ہوئیں، جب عملی میدان میں کام آیا تو پھر حضرت علی کی سیرت کے خلاف سارے اعمال کرنے شروع کر دیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم ہوتا ہے۔ تو کون ہے ایسی بہترین شادی کرنے والا؟ ہم سمجھتے ہیں زیادہ خرچے ہوں گے تو بہترین شادیاں ہوں گی۔ بھائی فضولیات سے بچیں، جو صحیح معنوں میں جائز جہاں پر شرعی اعتبار سے جو ہے وہ خرچہ کرنے کی اجازت ہے وہاں کیا جائے اور فضولیات سے بچا جائے۔ یہی ذکر علی کا پیغام ہے، یہی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت کا پیغام ہے۔